الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تمام نیشنل میڈیا کا، انٹرنیشنل میڈیا کا، ڈیجیٹل میڈیا کا شکریہ۔ سی ایم خیبر پختونخوا سہیل آفریدی صاحب موجود ہے، جنید اکبر خان صاحب موجود ہے، پارلیمانی لیڈر شاہد خٹک صاحب موجود ہے۔ میں جنید صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنے رائے کا اظہار کرے۔ جنید صاحب پلیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آپ سب کے آنے کا شکریہ۔ آج ہماری اس کانفرنس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے ذریعے سارے پاکستانیوں کو بلکہ ساری دنیا کو بتا دے کہ 9 اپریل کو جو ہماری منتخب حکومت تھی، جو عوام سے ووٹ کے ذریعے آئی تھی، اور اس کے خلاف پھر اس ٹائم کے اسٹیبلشمنٹ نے اور اپوزیشن کی پارٹیوں نے بیرونی سازش کے تحت اس کو گرایا تھا، تو اسی مناسبت سے انشاءاللہ تعالیٰ 9 تاریخ کو ہم جو ہے لیاقت باغ میں ہم ایک پرامن احتجاجی جلسہ کریں گے، اور وہ ایک دن کی ایکٹیویٹی ہوگی۔ اور اس سلسلے میں کل سی ایم صاحب نے پشاور میں بھی سارے کی پی کے ایم پی ایز ایم این اے صاحبان کو بلایا تھا، اور سب کو بے واضح کیے کہ آپ سب نے اس میں بھرپور طریقے سے اس پہ شرکت کرنی ہے، اور بھرپور طریقے سے انشاءاللہ ہم اس پہ شرکت بھی کریں گے اور اس کو کامیاب بنانے گے۔ اسی سلسلے میں آج سی ایم صاحب نے پنجاب کے مختلف ریجن کی قیادت کے ساتھ بھی میٹنگ کی۔ پنجاب کے ایم پی ایز ایم این ایز ہماری مشترکہ بھی آج میٹنگ ہو گئی، اور سب کو یہ بتایا گیا ہے کہ یہ چونکہ اسی دن 4 سال پورے ہو گئے ایک ایسی حکومت جس میں عوام کو جو ہے مہنگائی کا بوجھ نہیں تھا، ایک ایسی حکومت جو عوام کی امنگوں کی ترجمان تھی، ایک ایسی حکومت جس میں پاکستان خصوصاً کی پی کے اور فاٹا کے علاقوں میں امن تھا، اس کو ایک سازش کے تحت جو ہے اس کو گرایا گیا تھا۔ تو اسی مناسبت سے انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہمارا یہ جلسہ ہوگا، اور ہم نے اس جلسے کے لیے جو ہے ایڈمنسٹریشن کو درخواست کی ہے، اور ہم پرامن لوگ ہیں، اور یہ ہمارے آئینی اور قانونی حق ہے، بنتا ہے کہ ہمیں پرامن جلسے کرنے کا اجازت دی جائے۔ اگر پولیٹیکل ہم ایک طرف دعویٰ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ایک جمہوری ملک ہے، اگر جمہوری ملک میں سب سے بڑی پارٹی کو آپ اس طرح کی ایکٹیویٹی نہیں کرنے دیں گے، تو میرا خیال ہے اس کی ہم مذمت بھی کرتے ہیں، اور یہ غیر آئینی، غیر قانونی، غیر اخلاقی کام ہے۔ لیکن ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم جلسہ کریں گے، اگر ہمیں اجازت ملے یا نہ ملے، لیکن جہاں سے جتنی بھی کارواں آئیں گے اور جہاں پہ وہ رکیں گے انشاءاللہ تعالیٰ وہیں پر، تو یہ ایک ہم تو چاہتے ہیں کہ ایک ہی جگہ پہ یہ جلسہ ہو، لیکن اگر ایڈمنسٹریشن نے، حکومت وقت نے اور اداروں نے ہمیں مجبور کیا، تو سارا پنجاب میں جگہ جگہ پہ جہاں پر ہمیں رکا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ وہیں پہ ہم جلسہ کریں گے۔ لیکن سب کو یہ بتا دیں کہ ایکٹیویٹی ہماری پرامن ہے، اور یہ ایکٹیویٹی ایک دن کی ہے، اور 9 اپریل کو چونکہ ہم نے ریاست سے بہت کوشش کی، اب مفاہمت کی کوشش کی، اس کے باوجود ہمیں جو ہے کچھ نظر نہیں آ رہا، ہمیں سیاسی سپیس نہیں دے رہے، ہمیں پارلیمنٹ میں بولنے نہیں دے رہے، ہمیں جو ہے جلسے جلوس کی اجازت نہیں ہے، ہمارے جو ہے کیسز خان صاحب کے نہیں سنے رہے، ہمیں انصاف نہیں ملتا، ہمیں عدالتوں سے ریلیف نہیں ملتا، اور دوسری طرف یہ جو مہنگائی کے حالات ملک کو جس طرف لے کے جا رہے، تو ہمارے پاس آپشن ہی نہیں ہے۔ تو 9 اپریل کو انشاءاللہ تعالیٰ ہم آئندے کے لائحہ عمل کا جو ہے اس میں جلسہ اعلان بھی کریں گے۔ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جنید بھائی نے تو آپ کو جو ہماری میٹنگز ہوئی ان کے بارے میں آگاہ کیا، اپنے لائحہ عمل کے بارے میں آگاہ کیا۔ دراصل پورے پاکستان کو سوچنا چاہیے کہ 9 اپریل 2022 سے لے کر 9 اپریل 2026 تک تقریباً 4 سال مکمل ہونے کو ہیں، ہم کہاں سے کہاں آ گئے ہیں۔ مطلب 9 اپریل 2022 کو پاکستان کہاں کھڑا تھا، اور جن لوگوں نے ایک بیرونی سازش کے ذریعے پاکستان میں ایک جمہوری حکومت کا پانسا پلٹا، بند کمروں کا ہی فیصلہ تھا، تو اس وقت سے لے کر آج تک پاکستان کس طرف جا رہا ہے۔ جن لوگوں کو پاکستانیوں پر اور پاکستان پر زبردستی مسلط کیا گیا، وہ پاکستان کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں۔ اگر فرض کریں 9 اپریل 2022 کو پاکستان کا جی ڈی پی گروتھ 6.1% تھا، اور آج 7% تک پہنچ چکا ہے، تو پھر تو ٹھیک ہے۔ اگر فرض کریں اس وقت ہمارا ایگریکلچر گروتھ پازیٹیو تھا، بڑھ رہا تھا،
اور آج اس سے دگنا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے. اگر فرض کریں اس وقت پاکستان کا انڈسٹریل گروتھ بڑھ رہا تھا اور آج اس سے دگنا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے. اگر اس وقت کی حکومت کی پالیسی سے پاکستان ترقی کر رہا تھا, پاکستان کا نوجوان خوش تھا, پاکستان کا انویسٹر خوش تھا, اوورسیز پاکستانی خوشی خوشی پاکستان ریمیٹنسز بھیج رہے تھے, اور آج جو ہے پاکستان اس سے زیادہ ترقی کر رہا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اگر پاکستان کا بچہ یہ جان رہا ہو کہ 9 اپریل 2022 کے بعد پاکستان مسلسل تباہی کی طرف جا رہا ہے, پاکستان کا شہری یہ سوچ رہا ہو کہ اس کو سانس لینے کی یہاں آزادی نہیں ہے, پاکستان کا ہر شہری یہ سوچ رہا ہو کہ جو جی ڈی پی گروتھ زبردستی حکومت ریجیم چینج آپریشن کے بعد آج 6.1 سے 2.7 اور 2.8 تک پہنچ چکا ہے, پاکستان میں 45% سے زیادہ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے آ چکے ہیں. اس وقت پیٹرول وہ 150 روپے فی لیٹر خرید رہا تھا, آج وہی پیٹرول جو ہے وہ 350 روپے سے زیادہ اور 400 روپے سے زیادہ تک پہنچ چکا تھا, اس میں خرید رہا ہے, اور اس کی خرید جو طاقت ہے خریدنے کی وہ وہی کی وہی ہے. تو وہ تو سوچے گا کہ پاکستان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, یہ لوگ پاکستان کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں. اور پھر ہمارے ذہن میں یہ بھی ہے کہ جن لوگوں کو مسلط کیا گیا ہے وہ انتہائی درجے کے نالائق ہیں, ڈفرز ہیں, ان کے ساتھ نہ کوئی پالیسی ہے اور نہ پاکستان میں تبدیلی لانے کے لیے جو ہے وہ کوئی ریفارمز ہیں. تو پھر پاکستان کا شہری یہ سوچے گا کہ جو لوگ ان کو مسلط ہم پر کر چکے ہیں وہ پاکستان کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں, انٹرنیشنل دنیا میں کیا چل رہا ہے. ہمارا جو فورن ریزرو تھا وہ تقریباً $21 بلین تھا, ہمارا تجارتی خسارہ وہ $20 ارب سے زیادہ ہو چکا ہے, ہمارا ایکسپورٹ تقریباً $20 ارب سے کم ہے, مطلب منفی میں جا رہا ہے. اور جو $21 ارب آپ کا فورن ریزرو ہیں وہ یا تو قرضہ ہے یا کسی نے آپ کو بھیک دی ہوئی ہے, اور اس میں سے کچھ جو ہے آپ کے ریمیٹنسز ہیں. ایکسپورٹ تو ہے ہی نہیں, کیونکہ آپ کا انڈسٹریل گروتھ وہ تباہی کی طرف جا رہا ہے. تو آپ کا ڈالر پھر کس حد تک پہنچے گا؟ جو 81,000 ارب روپے آپ پاکستان پر قرضہ چڑھا چکے ہیں, اگر ڈالر کا ریٹ اوپر جائے گا, جو 43,000 ارب روپے آپ کا بیرونی قرضہ ہے, تو وہ کس حد تک جائے گا؟ وہ 55-60 ہزار کراس کر چکا ہوگا. تو پاکستان تو آپ کا ڈیفالٹ کر چکا ہے, خدا نخواستہ. تو جس حکومت کے ساتھ جو ڈفر اور نالائقوں کو پاکستان پر مسلط کر رہے ہیں, تو ان کا صرف کام ہے ان کا اقتدار بچانا اور پاکستان تحریک انصاف کو ختم کرنا, اور عمران خان صاحب کو جو ہے وہ جھکانا. پھر تو پاکستان ترقی نہیں کر سکتا. کیا آپشن رہے گا پاکستان کے عام شہری کے ساتھ, جو اپنے بچوں کے لیے 2 وقت کی روٹی نہیں خرید سکتا اور اس کی شرح 45% سے اوپر جا چکی ہے؟ تو وہ پھر کیا کرے گا؟ عام پاکستانی کیا کرے گا؟ وہ ڈیفینیٹلی ان کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولے گا کہ تمہارے تمام پالیسیز غلط ہے, تم غلط لوگوں کو لے کر آئے ہو, جس سے پاکستان نہیں سنبھل رہا, جس سے پاکستان جو ہے وہ تباہی کی طرف جا رہا ہے. تو انہوں نے تو کبھی اپنا فیصلہ سنانا ہے. اگر مہنگائی اور بے روزگاری سے مرنا ان کا مقدر ہے تو کیوں نہ ایک مقصد کے لیے جو ہے اس کی شہادت ہو. اگر ڈرون اٹیک سے اور جیٹ تیاری کی بمباری سے ایک بندے نے جو ہے شہید ہونا ہے, تو اس سے اچھا ہے کہ وہ کسی مقصد کے لیے شہید ہو. اور وہ مقصد کیا ہے؟ پاکستان میں حقیقی آزادی, پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی, پاکستان میں انصاف کا حصول, پاکستان میں عدلیہ کی آزادی, پاکستان میں صحافت کی آزادی, پاکستان میں آزادی سے جینے کی آزادی. یہ تمام چیزوں کے لیے وہ روڈوں پر آئے گا, پرامن احتجاج کرے گا, اور یہی وقت ہے. اگر
फ़र्ज़ करें इस वक्त भी हमने ना सोचा, जो फॉरेन रिज़र्व बीक से और कचकोल से 21 अरब डॉलर थे, और अभी जो हैं जो हमारे दोस्त ममालिक ये पैसे वापस मांग रहे हैं, तो मुझे लगता है कि 10 अरब डॉलर से हमारे ये पैसे कम, फॉरेन रिज़र्व कम हो जाएंगे, तो फिर कोई सांस भी नहीं ले पाएगा टैक्स के बगैर। आपके टैक्स लेने पर भी, आपके सांस लेने पर भी जो है वो टैक्स लग जाएगा, तो फिर किसी को जो है वो सर उठाने की जुर्रत किसी में भी नहीं होगी। तो हम चाहते हैं कि जो हमारा आईनी और कानूनी हक है, एहतजाज करना, पुरअमन एहतजाज करना, उसकी इजाज़त दी जाए। हम पुरअमन एहतजाज करेंगे। 9 अप्रैल 2022 को एक जमहूरी हुकूमत का पांसा पलटा गया था, और बैरूनी साजिश के ज़रिए अंदरूनी गद्दारों ने जो है वो पाकिस्तान में जमहूरियत का गला घोंटा था। हमें पुरअमन जलसे की इजाज़त मिलनी चाहिए, ये हमारा आईनी हक है। अगर फ़र्ज़ करें ये हमें जलसा करने की इजाज़त नहीं देते, NOC नहीं देते, तो पूरे पाकिस्तान में हम जहाँ पर हमें रोक दिया जाएगा, तो पूरे पाकिस्तान से हम जलसा गाह बनाएंगे, उसी जगह पर हम जलसा करेंगे। तमाम पाकिस्तानियों को के जहन में ये होना चाहिए कि जहाँ पर रोकेंगे वहाँ पर हम जलसा करेंगे। तमाम पाकिस्तानियों का ये जहन में होना चाहिए कि ये एक दिन की एक्टिविटी है, सिर्फ हमने दुनिया को दिखाना है कि पाकिस्तान में जमहूरियत का गला घोंटा गया, और पाकिस्तान में आज जमहूरियत को मज़ीद तबाह किया जा रहा है। ये दिन सिर्फ उसके लिए होगा। इससे आगे अगर फ़र्ज़ करें हमें लगा कि हमारे लिए ज़मीन मज़ीद जो है वो गर्म की जा रही है, और हमें जो है गली में बंद कर दिया जा रहा है, और इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा की केसेस नहीं लगाए जा रहे, हमारे साथ गैर इंसानी रवैया हो रहा है, हमारे साथ गैर इंसानी रवैया हो रहा है, तो हमने फिर जो है इसके बारे में मज़ीद सोचना है, और इंशाअल्लाह ताला फिर जो है हम सोचेंगे। पुरअमन एहतजाज करना, लॉन्ग मार्च करना, पुरअमन तरीके से पूरे पाकिस्तान में जो है अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना, ये तमाम ऑप्शंस हमारे साथ मौजूद हैं, और इस पर गौर जारी है। शुक्रिया। तेरे 50 फॉलोअर दे, तुझे बेच देते हैं मैं आपको जवाब देता हूँ ना। 50 नहीं आप क्वेश्चन करे भाई जान। 50 ना 25 की हो उनके लिए भी आपको मैं जवाब दूंगा। आप बोले क्या कौन सा दफा नाफिज किया है? हम 804 नाफिज कर देंगे भाई जान, टेंशन ना ले। हम हर सूबे में दफा 804 नाफिज करेंगे इंशाल्लाह। वाज़ेह तौर पे वर्कर्स को या क़यादत को बताएं कि आप खैबर पख्तूनख्वा से लीड करते हुए आएंगे या इस्लामाबाद केपी हाउस से निकलेंगे काफिले की सूरत में जलसागाह की तरफ। और दूसरा सवाल यह है कि आज ही आपके महकमे ने फोरकास्ट किया है 6 से 9 तक शदीद बारिशें सूबे में, फ्लश फ्लडिंग और बाकी पूरे सूबे में ही शदीद बारिशें हैं, सैलाब का खतरा है, तो क्या मुतबादिल इंतजाम आपने किए हुए उसको? अच्छा, सबसे पहले तो हमने 11 बजे 9 तारीख को 11 बजे पेशावर से इंशाल्लाह ताला हम आएंगे लियाकत बाग की तरफ, और रास्ते में जो हमारे जितने भी ज़िले आते हैं वो हमारे साथ ज्वाइन करेंगे इंशाल्लाह ताला। दूसरी बात यह है कि 6 से 9 और जो आने वाले मानसून की बारिशें हैं, इन सब के लिए हमने अपने कंटिजेंसी प्लान बना चुके हैं तमाम डिपार्टमेंट्स, और ये हम जनवरी से इस पर काम कर रहे थे। और इंशाल्लाह ताला हम अपनी भरपूर कोशिश करेंगे कि किसी भी आफत से जितना हमसे हो सके, क्योंकि ये कुदरती आफात है, इनका पता नहीं चलता कि किस हद तक जो है ये कुदरती आफात अफेक्ट करेंगे हमारे ज़िलों को या जो जहाँ पर ये वाक़ई होते हैं उसको। लेकिन हमारी कोशिश यही है कि मैक्सिमम लोगों को हम प्रोटेक्ट करें, और जो है उनको जल्द अज जल्द जब खुदा न ख्वास्ता कोई आफत आए तो उनको रिलीफ दे सके। और खैबर पख्तूनख्वा का सूबा वाहिद सूबा है कि वो टाइम से